اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صرف 7 دن قرآن پاک کی سورت اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، پھر 8ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک جادوئی وظیفہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے صرف نماز ظہر پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک اور سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7 دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو آج ہی اس سورت کو 10 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو کچھ بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے شروع کر دیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا فوراً آپ کو مل جائے گا، یا اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن اتار دی ہے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر آسمانی صحیفے تو نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن کتابیں صرف 4 ہی نازل ہوئی ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن پاک کے علاوہ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں بہت تبدیلی ہو چکی ہے، اور اب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، واحد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور قرآن میں واضح بتا دیا ہے کہ اس پاک کلام کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زیر ہے، صبر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے یا جز وغیرہ ہیں، وہ تمام کے تمام حق اور سچ ہیں۔ اور اس کلام پاک میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اس قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت اور اللہ پاک کے اس اسم مبارک کا وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، رزق کی شدید ضرورت ہے، تو آپ اس وظیفے کو ایسے طریقے سے کریں کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ ایک سورت مبارکہ صرف 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، اور ہر پریشانی
دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہوتی چلی جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس سورہ مبارکہ اور اس اسم مبارک کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معاوضے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں یا ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں اور برے حالات میں ایسا گر چکا ہوں کہ مجھے ان برے حالات سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ان صورتوں سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ بہت کارگر ہے۔ ان برے حالات سے بچنے کے لیے جب انسان جو ہے وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ چیزیں بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگ سکتے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر آپ بیمار ہیں اور آپ اپنا اچھا علاج بھی کروانا چاہتے ہیں، اچھے علاج کے لیے کسی اچھے اور ماہر ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا، اور آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں بھی اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہو سکے گا کہ آپ کے پاس بھی ڈھیروں دولت ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ہماری پستی اور زوال کی یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ان سے نہ تو ہمیں فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، اور نہ ہی مزید دینی احکامات کی فکر ہے، جیسا کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، اور بعد میں پریشان پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں دن بہ دن یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں، مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز نماز ظہر کی ادا کرتے ہیں، اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسے غیبی طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج اگر آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گی، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھوں میں ہی کرنا ہے، پھر اس وظیفے کو اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو نماز باجماعت ہی ادا کرنی ہے، کیونکہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات اور فائدے، فضیلتیں اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، لیکن ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جو فرض نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ باجماعت سبھی ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں،
وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی ایک ذاتی علیحدہ سی دعا مانگنی ہے، اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ آج کے اس خاص عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی وہی ہے جو آپ نماز کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 10 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو کہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ چھوٹی سی سورت آپ نے صرف جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر 10 مرتبہ آپ نے چاروں کل شریف پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آخری 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھ کر بھی دعا مانگ لی، پھر آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت 29ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مزمل ہے۔ اس کی 20 آیاتیں ہیں۔ آپ نے سورہ مزمل ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں، آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آج آپ کو ایسا خزانہ ہاتھ لگ رہا ہے جس کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ آپ کی باقی ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون ہو جائے گی۔ آپ اس بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے پتہ ہوتا تو دنیا کی ہر پریشانی کا اس وظیفے میں حل موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کریں، اور مسئلے کی حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی رزق کی کشادگی ہوتی ہے، اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تمام مسلمانوں کو آپ نے اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی دعاؤں میں، اپنے وظیفوں میں دوسرے لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو ہماری دعا جو ہے وہ سب سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے آپ نے اپنے لیے گڑ گڑا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔